نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 11 کے بقیہ نصف کا آغاز کرتے ہیں۔ رکو نمبر 9 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 31 ہے، اور اس کے بعد رکو کی تلاوت سنتے ہیں۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے
جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسد لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے، یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام طرح اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہدایت اور ایمان کس طرح اتنا نصیب ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ خود ہی کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو، یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے، ان کے شرکاء میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور سب کتابوں کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی وہ پہلی تمام کتابیں توریت، انجیل اور زبور یا اس سے پہلے کے جتنے بھی صحائف ہیں ان سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ خود ساختہ کلام نہیں ہے بلکہ اسی معبود برحق کی طرف سے نازل شدہ ہے جس نے سابقہ کتب بھی نازل فرمائی ہیں۔ تو قرآن میں ان کتابوں کا ذکر ہونا یہ قرآن کے سچے ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجیے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر یہ واقعی کوئی انسانی کلام ہے تو تم سب انسان مل کر ہی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، بلکہ ایسی چیز کی تقسیم کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو، کیونکہ سننے کا مقصد ہدایت کی طلب نہیں ہوتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام مبارک سن کر بھی وہ بہرے ہی بنے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا بندوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو کہ ان میں بصیرت ہی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دین یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے، یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا کہ وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے ہی نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں یا آپ کے سامنے وہ عذاب نازل نہ ہو تو سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر دیں اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں اور باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جب اس کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کی جلدی مانگ رہے ہیں؟ یعنی عذاب تو ایک سخت ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل سے نفرت کرتے اور طبیعت انکار کرتی ہے، پھر بھی اس میں نے کیا خوبی نظر آتی ہے کہ یہ اس کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ ان پر آ ہی پڑے گا
اس پر ایمان لاؤ گے، یعنی کہ جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو اس پر ایمان لاؤ گے کہ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی میں جایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی بھی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون اور اگر ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی وہ اس کو دیکھ کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب قیامت کے دن کسی کو سزا سنا دی جائے گی تو وہ سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سبیل بھر چیزیں دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن جو دل کی توجہ سے پڑھے، اس کے معنی و مطالب پہ غور کرے، اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ جس طرح طبیب کی مثال ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، اسی طرح قرآن میں ترغیب و ترہیب اور دونوں طریقوں سے واضح نصیحت کرتا ہے اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیضیاب سے پہلے ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں ایمان والوں کے لیے ہی اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یعنی یہ قرآن کی صورت میں جو انعام اور رحمت نازل ہوئی ہے
اس پر خوشی منانی چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھے، کیا تم نے اللہ کو حکم دیا تھا کہ یا اللہ پر ہی افطرا کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون اور آپ کسی بھی حال میں ہو اور آپ قرآن میں کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہو اور جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز برابر بھی غائب نہیں رہتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ ہی کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ ہی کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ یاد رکھو، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے،
اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کسی چیز کی اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاس آرائیاں ہی کر رہے ہیں یا اندازے لگا رہے ہیں، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ بنے۔ تحقیق اس میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہی ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر وہاں اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ بنے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو، یعنی تم میرے خلاف کوئی بھی چال چلنا چاہو تو چل لو اور مجھے مہلت نہ دو. پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، یعنی یہ جو دعوت تبلیغ کر رہا ہوں میں نے اس کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا. میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. سو وہ لوگ ان کو چھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا گیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے. موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جبکہ وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے. اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے. اللہ فسادیوں کا کام درست نہیں کرتا اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے. گو مجرم برا ہی مانے. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بس موسیٰ پر اور ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور یقیناً فرعون اس ملک میں بہت زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا، یعنی وہ فرعون کے ظلم و ستم کی عادت سے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ جابر حکمران تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، ہمارے پروردگار ہم کو اس ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے دے۔ تو اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعائیں بھی کی، اور یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار اور سہارا بھی ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ اور آرٹ دے دو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں، یعنی اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو اور اپنا رخ اپنے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف کر لو تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں میں نہ جانا پڑے، جس کی وجہ سے تمہیں فرعون اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ اور موسیٰ نے عرض کیا ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے ہیں، اے ہمارے رب اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت اور معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، جسے اللہ رب العزت نے یہاں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی، یعنی دعا کی قبولیت میں 40 سال لگے، اور یہ کیوں لگے اس کی مشیت صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں دیا گیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی جب فرعون ڈوبنے لگا اپنے لشکر سمیت تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا جس کا کوئی فائدہ اب نہیں تھا۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے الآن، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس نے اس کی لاش کو بحر خشکی کر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا، اور مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ
جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا اور پھر یہ اختلاف بھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ علم آ جانے کے بعد تھا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف محض اناد اور تکبر کی بنیاد پر تھا یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائے کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے تو یہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی بھی بستی ایسی نہ تھی جو ہلاک نہ ہوئی ہو یا جو ایسا ایمان لائی ہو جس کا ایمان لانا اسے فائدہ مند ہو ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب دور کر دیا اس کا بس مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا
کہ ان کی دعوت و تبلیغ سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امٹ آیا تو وہ پوری قوم بچوں عورتوں حتیٰ کہ جانور سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکسار اور توبہ استغفار شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ وہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور کی طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی والا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مقامات پر ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ہٹا دیا یا ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم بھی انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لوں
اور مشرکوں میں سے کبھی نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی نقصان، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو اللہ کی طرف اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کرے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، یعنی اس کا ایمان لانا صرف اس کے لیے ہی سود مند ہوگا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں، بلکہ میں تو صرف بشیر نذیر مبلغ اور دائی ہوں، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہوئی۔ سورہ ہود کا آغاز کرتی ہے اور اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنے اور اللہ کی زمین سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے اور اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا بات ہے آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ تو یہ سامان دنیا کو قرآن مجید نے عام طور پر متاع غرور یعنی دھوکے کا سامان کہا ہے، اور اس آیت میں اسے متاع حسن قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کرے گا اس کے لیے یہ متاع غرور ہے، جو آخرت کو فراموش کر دے اور دنیا میں ہی اپنا دل لگا دے، کیونکہ اس کے بعد برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا
اور اس دنیا کو اس نے اپنی آخرت کے بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا، تو ایسے شخص کے لیے یہ دنیا متاع غرور کے بجائے متاع حسن ہے، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ سے چھپا سکیں۔ تو اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری میں ہے کہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے فضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنی سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو و افراط صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو وہ پھر بھی چھپ نہیں سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟ یعنی اپنے آپ کو اس مشقت میں نہ ڈالو جو تم نہیں کر پاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 11 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔